السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے 7ویں حدیث اور آج 8ویں حدیث پڑھ رہے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی تلقین کی ہے اور حرام رزق سے منع فرمایا، جس میں خصوصاً رشوت کے بارے میں۔ حدیث نمبر آج 8 ہے اور حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی رشوت دینے والے کا کیا قصور ہے، وہ تو بیچارہ مجبوری کی صورت میں دیتا ہے۔ نہیں، کہیں کوئی شاید جا کر مجبوراً یہ جائز ہو کہ جب بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے، واضح طور پر اگر آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے تو شاید علماء کرام کہیں اجازت دے دیں کہ بھائی ابھی آپ حق لینے کے لیے، ورنہ کہ کسی صورت میں رشوت دینا لینا کسی بھی صورت میں اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہوا ہے جتنے بھی حرام روزی کے ذرائع ہیں تو ناجائز ذرائع سے روزی کمانا حرام ہی ہے، مطلق حرام ہے۔ سود ہو، رشوت ہو، چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، جوا ہو، کسی بھی صورت میں بہرحال جادو کے ذریعے حلال رزق عین عبادت ہے، لیکن حرام روزی سے منع کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ روزی حلال روزی کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض عبادات کے بعد، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض عبادات کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات میں 9 حصے اور عبادات میں سے 9 حصے حلال روزی کے ہیں اور 1 حصہ باقی عبادات ہیں، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں عبادات میں، ان میں سے 1 عبادت یعنی جو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے طور پر فرما دیا کہ وہ حلال روزی ہے۔ کیونکہ اگر روزی حلال نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، چونکہ آپ کے کپڑے حلال نہیں ہوتے، آپ کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ حج نہیں ادا کر سکتے، آپ روزہ حرام روزی سے نہیں کھول سکتے۔ تو مختصراً جتنی بھی عبادات ہیں وہ حلال روزی ہی سے ہیں، ورنہ وہ آپ کی عبادات ساری کی ساری ضائع جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں واضح طور پر بتایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ واضح طور پر بتا، وہ یہی ہے، ایک دوسرے کا حرام طریقے سے چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، رشوت ہے، سود ہے،
بہرحال کسی بھی صورت میں اگر آپ نے ناجائز طریقے سے روزی کمائی ہے تو یہ حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ سود کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں، یمحق اللہ الربا اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کام کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ ظاہراً تو دیکھا جائے کہ سود کے پیسے کئی گنے ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ جبکہ آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس سے آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جن لوگوں نے حرام طریقے سے روزی کمائی ہے تو ان کی روزی میں کوئی برکت نہیں، بیماریاں ہیں، فسادات، مصیبتیں، کئی مسائل، آفات کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ حلال روزی عین عبادت ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حرام روزی کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حرام کمائی سے آپ کی جسم کی پرورش ہوئی ہے، آپ کی عبادات سے حرام روزی سے ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو چونکہ منع فرمایا ہوا ہے، اس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرام کمانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کمانے والے بندے کے جسم کو دوزخ کا ایندھن بننا چاہیے، یعنی ہم حرام کمائی سے اپنی پرورش کریں گے، نشو و نما، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم کو دوزخ کا ایندھن بننا چاہیے۔ بہت ہی بری خصلت ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر حکم دیا کہ حرام روزی کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ بتا چکا ہوں کہ اس میں چوری ہے، ڈکیٹی ہے، اور اسی طرح سود ہے، رشوت ہے، کوئی اور جتنے بھی ذرائع ہیں حرام طریقے سے، وہ حرام ہی ہے، ان میں کوئی صداقت نہیں، ان میں کوئی برکت نہیں ہے، وہ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس خاتون کی سفارش کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا بہت بڑا گناہ، اور پھر عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ معاشرے میں اگر ایسا ایک دفعہ ہو جائے تو دوسرے لوگ قطعاً بھی حرام روزی کمانے کی جرات نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر معاملے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی گزر جائے گی، یہی ہے کہ وقتی طور پر بندہ یہی کہے گا کہ یار میں امیر نہیں ہوا، میرے پاس گاڑی کوٹھی وغیرہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں تو عزت ہے، اللہ کے ہاں اسی تھوڑے ہی میں برکت ہوتی ہے، نہ کہ حرام سے کمائے ہوئے مال میں جو بہت زیادہ، اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں مصیبتیں ہیں، اس میں آفات ہیں۔ تو اس لحاظ سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ حضرت رافع بن خدیج نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا مال یہ ذریعہ معاش ہے اور یہ پاکیزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اور جائز تجارت، اگر آپ اپنے ذریعہ معاش کو حلال بنانا چاہتے ہیں، بہترین جس میں سکون ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے روزی کو عزیز البالا سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام روزی کسی بھی صورت میں نہ جائز ہے نہ جائز ہوئی ہے، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خاص کر یہاں اس حدیث کے حوالے سے جو رشوت لینا دینا ہے، یہ دونوں بندے دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ اس سے غریب کی، اس سے جو بندہ مستحق ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں رشوت دینے اور لینے سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تب تک اللہ حافظ۔